شرورنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلند الصلوات. برادران ایمانی والیان حیدر قرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. خالق کائنات نے محبت رسول محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، لیکن اس نے احسان یہ فرمایا کہ اس نے محبت کی کوئی لیمٹ محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی ہے. اگر وہ ذات محبت کی حد معین فرما دیتی تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. لہذا اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے لیکن محبت کی کوئی حد معین نہیں فرمائی ہے، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو زبان زد عام ہے، 73 فرقوں میں متفق علیہ ہے. ہر مسلک کا عالم ہر مسلک کا مسلمان اس روایت کو مانتا ہے، سن چکا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید کر دیے گئے. ایک عاشق رسول تک یہ اطلاع پہنچی، اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور صحابی نے سنا، وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا. ایک اور عاشق رسول نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ چیخیں مار مار کے رویا. ایک اور محب رسول نے سنا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. آویز سے کرانی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا. پھر سوچا کہ شاید یہ نہ ہو، ساتھ والا دانت ہو، ساتھ والا دانت توڑ لیا. روایت میں ملتا ہے کہ آویز کرنی نے محبت رسول میں 32 کے 32 دانت توڑ لیے. اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا. رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا. چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا. بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا. میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو. بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لیمٹ ہو، جب محبت کی کوئی حد معین ہو. آج کی مجلس میں جو میں نے وعدہ کیا اور اپنی کم علمی کے مطابق جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے ویسے تو سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواز رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے. سوال و جواب کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے عزادارہ نے سید الشہداء پہ سوال و جواب کی ایک پچھاڑ کر دی جاتی ہے کہ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجلال کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے. یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ. میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہو. آج اگر اس چوک کی تقریب میں میرا ساتھ اور رجل پڑھوالو تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں گریہ، مجلس، ماتم، تعزیہ، علم، ذوالجلال پوری عزاداری میں قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2-3 منٹ انتہائی اہم ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے. میرے قبلہ قرآن سے میں
یعنی عزاداری کو ثابت کرنا ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ ایک بات یاد رکھنا پڑے لکھے دوستو، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا اپروول چلتا ہے، سگنیچر چلتے ہیں، یا ایک جملے میں وہ حکم جاری کرتا ہے۔ قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے، جو صرف ہمارا خالق نہیں ہے، 14 کا خالق بھی وہی ہے۔ سب سے بڑے کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا تو بچے بھی بات سمجھ کے جائیں گے، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، نماز ایک بہت بڑا باب ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز الگ سے باقاعدہ ایک کتاب ہے جس میں ڈیٹیل و تفصیلات لکھی جاتی ہے کہ مثلاً کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کل کتنی ہیں، ان کی رکعت کی تعداد کتنی ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، اذکار کیا پڑھنے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، تشہد و سلام میں کیا پڑھنا ہے، شرعیات نماز کل کتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی میں شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، مبطلات وضو کتنی چیزیں ہیں، مستحبات وضو کون کون سے ہیں، واجبات و فرائض وضو کون کون سے ہیں، اور ارکان نماز کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، غیر رکن کتنے ہیں، حاضر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، مسافر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ نماز کا حکم موجود ہے، ڈیٹیل و تفصیلات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں تفصیلات ہیں کہ کل کتنے روزے واجب ہیں، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، کس پہ روزہ واجب ہوتا ہے، کس پہ روزہ واجب نہیں ہوتا، مفترات روزہ کل کتنی چیزیں ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، اور مریض کے روزے کے کیا احکامات ہیں، صحت مند کے روزے کے کیا احکامات ہیں، مسافر روزہ کب رکھ سکتا ہے، کب نہیں رکھ سکتا، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ روزے رکھنے کے بعد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ صاحبان ایمان سے روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ تاکہ روزے رکھنے کے بعد یہ مومن متقی بن جائیں۔ اللہ ہمارے لیے سال میں ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی ہمارا گھروں کا امام ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آخری مجلس میں نعرے بھی مجھے ہی لگانے ہیں۔ اب آزان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ تو بڑے کا حکم موجود ہے۔ اسی طریقے سے حج ایک بہت بڑی کتاب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، کس پہ حج واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا۔ جس پہ واجب ہو جائے اس کو مستطیع کہتے ہیں، مستطیع کی شرائط کیا ہے، اور حج واجب ہونے کے بعد کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے،
तफसीलात कुरान में नहीं है। सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैं मुश्किल मरहले से गुजार के आपको लेके आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नमाज, रोजा और हज की तरह अज़ादारी और मुहर्रम भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी किताब है। इसमें मजलिस भी है, मातम भी है, क्रिया भी है, जुलूस भी है, ताज़िया भी है, अलम भी है, सुलझना भी है। अगर कोई हमसे ये कहे कि एक एक चीज कुरान से निकाल के दिखाओ, तो जब कोई मौलवी मुल्ला तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर ये दो इकट्ठे लफ्ज कुरान में नहीं दिखा सकता, रकत तादाद रकत की नहीं दिखा सकता, अज़कारे नमाज नहीं दिखा सकता, तफसीलात नमाज कुरान से नहीं दिखा सकता। हमसे क्यों तकाजा है कि एक एक चीज कुरान से दिखाओ? लेकिन नमाज, रोजा और हज की तरह मुहर्रम और अज़ादारी के मुताल्लिक सबसे बड़े का अप्रूवल, सबसे बड़े का हुक्म मैं कुरान में दिखा रहा हूँ। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब उम्मत से कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का, दीन पहुंचाई का कोई अजर व मजदूरी नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का हुक्म मैंने दिखा दिया है। अब जो कुछ हम मुहर्रम में करते हैं, मजलिस, मातम, क्रिया, जुलूस, ताज़िया, अलम, सुलझना, इन सारी चीजों को मोहब्बत के पैमाने पे परखते चले जाओ, और कोई एक चीज मोहब्बत से अलग करके दिखाओ तो बिदअत बने। और जो है ये कहने के साथ अजीब बात है, जुलूस जा रहा होता है आशूर का, अरबाइन का, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, उनमें डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, जज भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, जाकिरीन भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं। जुलूस जा रहा होता है, बीच में घोड़ा जा रहा है। भाई घोड़े का जुलूस से क्या ताल्लुक? मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत से सवाल है कि तुम्हें आशूर के दिन या अरबाइन के जुलूस में घोड़ा नजर आ गया, 10 ज़िलहज को मिना में ऊंट नजर नहीं आया? बोलो मेरे साथ, अगर कोई हाजी बैठो मेरी बात की गवाही देना। मैं भी 2 मरतबा अल्लाह के घर का मेहमान बन के आया हूँ। मैंने तो देखा इहराम बांधे हुए तलबिया की सदाओं में हुज्जाज करम जा रहे होते हैं, बीच में दुब्बे भी चल रहे हैं, बीच में ऊंट भी चल रहे हैं। किसी मुसलमान में जुड़त कि उस जानवर को कारवाने इस्लाम से निकाल के अलहदा कर दे। कोई मुसलमान अगर उस जानवर को कारवाने इस्लाम से निकालने का सोचेगा भी सही, तो सोचते ही वो दायरा इस्लाम से खुद निकल जाएगा। भाई वो जानवर कारवाने इस्लाम से कैसे निकले जो गर्दन कटवा के कारवां का हिस्सा बना है? जानवर का एहतराम करते हैं, वो भाई जानवर का एहतराम कुरान सिखाता है। जुल्म यह है कि लोग कुरान पढ़ते जरूर हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं है। वो मेरे भाइयों, कुरान इसलिए नहीं आया कि एक ही रात में सारा खत्म कर दिया जाए और एक लफ्ज की समझ ना आए। कुरान तदब्बुर के लिए आया है, कुरान समझने के लिए आया है। मैं कुरान और इस्लाम का फलसफा एक जुमले में अर्ज करने चला हूँ। जानवर के मुतालिक कुरान का फलसफा यह है कि जो जानवर किसी अल्लाह वाले के नाम के साथ मंसूब हो गया, वो जानवर निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। आप कुरान पढ़ा करते हो, मेरी गवाही दो। हज़रत साले नबी की ऊँटनी कुरान में जिक्र है या नहीं? नबी से मंसूब हो गई, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गई। हज़रत इस्माइल पर कुर्बान होने वाला दुम्बा नबी से मंसूब हो गया, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। हाथ होगी हज़रत उज़ैर का गधा, कुरान में जिक्र है भाई, नबी से मंसूब हो गया, निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गया। इससे भी हाथ हो गई असहाबे काफ का कुर्ता। नहीं आप बेदार नहीं है, वो भाई असहाबे काफ नबी नहीं थे, अल्लाह वाले थे, सच्चे थे। लफ्ज़ असहाब बताता है वो नबी के सहाबी थे। समझना जुमला समझना, कुरान ये कहते हैं असहाबे काफ का कुर्ता। 73 फिरकों के उलमा कहते हैं उस कुर्ते ने सच्चों के पीछे लग के सच्चों से वफा की। 73 फिरकों का कहना यह है वो कुर्ता क़यामत के दिन लिबास बशरी पहन के
آنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوں، اگر تھکے نہیں ہیں تو میں بات کروں گا، اگر تھک گئے ہو تو میں روک دیتا ہوں بات کو، بیدار ہو کے بیٹھا ہوں، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا ان قبیلے والوں میں معصوم صرف موسیٰ تھے، قبیلے والے معصوم نہیں تھے، ان میں کچھ نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے۔ یہ بنی اسرائیل بڑی نخرے والی قوم تھی، انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا، ان میں کچھ نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے۔ یار سوچنے کی بات ہے، بندہ خود عیب دار ہو، کم از کم امام تو معصوم ہو۔ نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، کہ جو ضائع کر دیا آپ نے۔ میں خود بندہ خود گناہگار ہو، کم از کم پیشوا تو معصوم ہو۔ پیشوا معصوم کو بنایا، اور قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا۔ تو قرآن نے پیغام کیا دیا، آخری حلالی تک سمجھانا، قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کا اقرار ہو کے بولو، سچا پیشوا اکیلا نہیں، جو تاریخی جملہ مجھے کہنا ہے تب اللہ کی پوری توانائیوں سے، سچا پیشوا اکیلا نہیں۔ جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزید بھی آ آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو اقرار کر کے بولو، کوئی یزیدی سزا سے بچنے والا، کوئی یزیدی سزا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں کوئی یزیدی سزا سے آپ نے محبت کا اظہار کیا، اس سے بڑا جملہ کہتے چلو، آپ ذرا سمجھانا، سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت پر گھروں میں جا کے، اگر میں اگلا جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا نیل ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا، تو میں سوچتا ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے، تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بچوائے گا؟ نعرے تھکے ہوئے لگا رہے ہو، مل کے میں وعدہ پورا کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہے، آپ مل کے نعرہ نہیں لگا رہے، اور میں جملہ کہنے چلو، ایک اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں سے کتے نے وفا کی، اس کا ذکر مولوی صاحبان اصحاب کہف سے وفا کرنے والے
کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجلال کے ذکر کو بدعت کہتے ہو؟ کہ صاحب یہ شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ او بھائی جانور کا احترام، میں نے الحمدللہ 5 فقہ کا مطالعہ کیا ہے، 10-12 سال حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے، 16 سال بیٹھ کر میں نے تعلیم اہل بیت بچوں کو پڑھائی ہے، اور 4 فقہ کا 4 جو ائمہ اربع ہیں مسلمانوں کے، ان کی فقہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ اس مسئلے میں تمام فقہائے اسلام متفق ہے کہ جو 10 ذی الحج کو آپ قربانی کا جانور کرتے ہو نا، اس کے بارے میں احکامات لکھے ہوئے ہیں، وہ شاعر اللہ ہے، اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، اس کے قلائد کے لفظ قرآن استعمال کی، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے کہا بھائی ہم اشرف المخلوقات ہو کے ہم جانور کا احترام کریں؟ علماء نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ جانور کے احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں۔ ہم نے علماء سے کہا کہ بھائی آپ سمجھا دیجئے، تو علماء نے سمجھایا ہمیں کہ احترام، جانور کے احترام کا فلسفہ یہ ہے، اصل میں ہے خدا محترم۔ جناب اسماعیل خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم۔ یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل، تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا یہی دلیل میری بھی ہے، اصل میں ہے خدا محترم۔ امام حسین خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شفیع تو روزہ محترم۔ یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل، تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے صاحب جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چونتے کس چیز کو ہو؟ میں کہتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہو؟ بولتے کیوں نہیں آپ میرے ساتھ؟ کعبہ میں، اور اگر کوئی مسلمان کہے کہ کعبہ میں اللہ ہے، حلول کا قائل ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کعبہ کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو، ہم شیعہ سنی مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہو؟ بولو یار، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، بس۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے اللہ کے علاوہ۔ اس لیے کہ حکم نص صریح ہے قرآن مجید میں، میں آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے اسجدوا للہ واعبدوہ، سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے۔ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو سجدہ صرف معبود کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ فلاں دربار کو سجدہ، یہ فلاں چیز کو سجدہ، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ یہ جو میرے مولا کے زائرین کربلا جاتے ہیں اور جیسے ہی بسوں سے اترتے ہیں اور روزہ شبیر کو دیکھتے ہیں فوراً سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ شکر ہے، مالک تم نے کربلا کا روزہ دکھایا۔ یہ روزے کو سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کو سجدہ ہے اور سجدہ شکر ہے۔ اور یاد رکھنا، دینی طالب علموں سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تعظیمی سجدے کا وجود نہیں ہے اسلام میں، تعظیمی کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدے کا وجود نہیں ہے۔ تعظیم، لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، یہ اشتباہ ہے، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ حکم خدا کو تھا۔ سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، آدم قبلہ تھے، رخ فرشتوں کا آدم کی طرف تھا، سجدہ حکم خدا کو سجدہ، سجدہ ذات توحید کو تھا۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جیسے ہی جناب یعقوب کے پہ نظر پڑی فوراً سجدے میں گر پڑے، تو یہ جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، یوسف کو دیکھتے ہی ان کے باپ اور
को बचाया। लाए के सजदा से, और मेरे पास बड़ी ठोस दलील है, सर उठा के बैठना और नौजवानों समझ के जाना जुमले को। मेरे किबला, अल्लाह के बाद आज खुदा सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ी हस्ती का नाम मेरा नबी है। नबी के बाद अली है, अली के बाद सैयदा है, सैयदा के बाद हसनैन है, फिर आइमा है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को ताज़ीमी सजदा जायज़ होता तो मौला अली नबी को सजदा करता। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। जनाब सैयदा मौला अली को सजदा करती, हसनैन अपने बाबा को सजदा करते। यार हाथों की सरकारे वफा मौला हुसैन को सजदा करते। अगर ताज़ीमी सजदे का वजूद होता असहाब रसूलुल्लाह को सजदा करते। पता नहीं मैं बात समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा। मैं अपनी मिल्लत के बच्चों को, मेरा हक बनता है कि मैं उनको बात समझाऊं। लाए के सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना शिर्क है, हराम है, गुनाह है, कबीरा है, नाकाबिल माफी जुर्म है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम काबा को सजदा नहीं करते, रुख होता है किबला की तरफ, सजदा ज़ाते तौहीद को है। इसी तरीके से खाली हमारा मुंह होता है ताज़िये पर, सलाम अकीदत शहादत उज़्मा को। खाली हमारा मुंह होता है अलम अब्बास पर, सलाम अकीदत वफाए अब्बास पर। कहेंगे साहब शिया ये है, शिया वो है। आजकल हांडी में बड़ा उबाल आया हुआ है और फिरकों में छुपे हुए यजीदियों के चेहरों से नकाबें उतर रही हैं। नहीं समझे मेरी बात। आज ये कहा जा रहा है मियां यजीद को, भाई ये शिया ये है कि वो है। क्यों भाई? ये नवासे रसूल पे आंसू बहाते हैं। अच्छा, तुम्हारी सेंस बड़ी अजीब है। जो नवासे रसूल पे आंसू बहाए वो हो गया कच्चा मुसलमान, और जो नवासे रसूल का खून बहाए बुला लोग खड़े हो गए हैं। मियां यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है मियां अल्लाह यजीद को माफ कर दे। इस मसले को हल कर दूं। भाई हमने तौहीद के फौरन बाद अल्लाह की अदालत का इकरार किया है। हमारा अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। सब हुसैनियत चौक में बैठे हुए हो और यही मुकदमा लेके चौक में आए हो। आज तुम्हारा फरीजा है। क्या हो गया आवाज को? स्पीकर की आवाज को खराब कर दिया। आज यही मुकदमा तुम लेके आए हो और यही मुकदमा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यजीद को हो सकता है अल्लाह यजीद को माफ कर दे। मैंने कहा भी हमने तौहीद के फौरन बाद अल्लाह की अदालत का इकरार किया है। हमारा अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। भाई नजरे कुफर नवाज़, अगर खुदा यजीद को माफ कर दे तो माफ करके कहां ले जाएगा? जन्नत में। कौन सी जन्नत में? जिसका सरदार हुसैन है। जहां कातिल और मकतूल एक हो जाए, जालिम और मजलूम एक हो जाए, वहां आदिल नहीं रहता। हमारा अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं।
بے شمار وہ کیا کہتا ہے؟ میاں جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اس وقت جو اصحاب زندہ تھے، اصحاب نے بیعت کر لی تھی یزید کی، تو ہم یزید کو برا کیوں کہیں؟ اس مسئلے کا جواب جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعالی مودودی نے نصف صدی پہلے دیا، جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا بتائیں جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ مودودی صاحب نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جب وارث سے جنت نے بیعت نہیں کی اصحاب نے کیوں کی؟ جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی اصحاب نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یزید کو کچھ نہ کہو، اس مسئلے کو اجازت ہو تو دو اور دو کر کے 1 منٹ میں حل کر دو مسئلہ، میرا ساتھ دینا، میں مسئلے کو حل کر دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے، دوسرا سیانہ آدمی تھا، سکر سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، میں تو کہے گا میں مر جاؤں گا نا، اللہ نے جو 4 دن زندگی لکھی ہے نا وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے مسئلہ حل کرنے چلو آخری حلالی کا، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن کم از کم تیرا اتنا کہنے سے آج مجھے تیرے دل کا ارادہ پتا چل گیا ہے کہ تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، میں کہتا ہوں یزیدیوں سے ان تکفیریوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتا چل گیا۔ لیکن اب مل کے بولو ہے نہیں کہ یہ یزید والے مسلمان ہیں، یہ حسین والے مسلمان نہیں۔ بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سکولوں میں بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، اور یہ شیعہ خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ اجازت ہو تو اس مسئلے کو بھی حل کر دوں آدھے منٹ میں، میرا ساتھ دینا میں مسئلہ حل کرنے چلا ہوں۔ کہتی شیعوں نے مارا ہے اور خود ہی روتے پیٹتے ہیں۔ اچھا میرے سوال کا جواب، یہی مقدمہ تم چوک میں لے کے آئے ہو، مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ پورے سوال نہیں، زہرا کے بیٹے لنگر کھاتے ہو، اگر گلے میں طاقت نہیں تو لنگر کیوں کھاتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بطول کے بیٹے کی حمایت میں؟ ساتھ آگے بولو امام حسین کا قاتل کون ہے؟ بولو امام کا قاتل کون ہے؟ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ شمر خودی ہے تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید ہے نا، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا، بڑی سمجھ کے ساتھ مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا، تو سورہ پورا ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا نا، پھر وہ ہمارا ہوا نا، پھر ہماری مرضی ہے اب یزید کو اوپر سے لعنت شروع کرے یا نہیں کرے، لیکن جیسے ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے، ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے اور قیامت تک واجب اللعنت ہے۔ آسان احترام آسان میں درود پڑھتے رہے محمد والے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور درود نہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
میں کہتا ہوں بنیادی طور پر وہ اسلام کی تاریخ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے کرتوتوں کا نام اسلام نہیں، اسلام صرف 14 کی کردار کا نام ہے۔ اسے پڑھایا جاتا ہے کہ میاں یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تھا، اور واقعی جو جمہوریت کے 4 اصول مسلمانوں نے بنائے ہیں وہ اس پہ متفق بھی ہوتے تھے، اس کے لیے استخلاف بھی تھا، قیاس بھی تھا، اجماع بھی تھا، شورا بھی تھا۔ اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے کے مرا تھا عالم اسلام سے، یزید کی بیعت عالم اسلام کر چکا سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ اچھا پھر اب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا اور اکیلے حسین نے نہیں کی، اگر یزید جمہوری خلیفہ ہوتا اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اکیلا حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ مسئلے کو سمجھو یار، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر کوئی سیاسی پارٹی پورے ملک 4 صوبوں کی قومی صوبائی تمام سیٹیں جیت لے جائے سوائے راجن پور کی 1 سیٹ کے، اس کو پریشانی کہے گا، پریشانی نہیں ہونی چاہیے بھئی۔ جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے نہیں کی نا، تو یزید کو تو مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین سے کم از کم اپوزیشن تو ہے تو صحیح۔ لیکن یزید، میں جو جملہ کہنے چلا ہوں سر کھانا، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جو سمجھے گا صرف وہ بولے گا۔ یزید مصر تھا، بھئی عالم اسلام بیعت کر چکا، لیکن یزید مصر تھا کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا، تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ اس پر جن مومنوں نے مجھے دعا دی ہے نا، میں لاہور تک دعا دیتا جاتا جمعی میں نے اتنا بڑا کہا ہے میرے قبلہ، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا، پورا عالم اسلام اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ آپ نے ہمیشہ بیعت 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 سن رکھی ہے علماء و ذاکرین سے، آج آؤ ایک طالب علم سے مسئلہ بیعت سنو۔ میں 2 جملوں میں بیعت کے حوالے سے ایک پوری کتاب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور جس جملے کا میں نے وعدہ کیا تھا دل کی تقریر میں کہ میں راجن پور کی دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا اور آپ کے لوہے قلم پہ لکھ کے جاؤں گا، لیکن لکھوں گا تب جب آپ متوجہ ہوں گے اور اپنا ذوق سماعت اتنا بلند کریں گے کہ میری بات کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں گے کہ میں کیا رہا ہوں۔ اصل یزید کیوں غصے تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یزید بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ یزید جانتا تھا یہ حسین کی بیعت نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ جو ایک جملے میں پوری کتاب ہے وہ یہ ہے، نہ سمجھو گے مجھے دکھ رہے گا، اگلے سال تک دکھ رہے گا، سمجھ کے بولو گے میرے ساتھ، اور اگر میری بات مکمل ہو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ پوری طاقت اور قوت سے لگا دے۔ لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد یزید یہ سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ
توجیہ کے ساتھ سماعت فرمایا۔ امام نے چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔ کہے کہ دو شہزادوں کا معاملہ تھا میاں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ اہل سنت برادران کا تشریف فرما ہے، میں ہاتھ سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اور جن ملاؤں کو اتنی تمیز نہ ہو کہ وارث جنت حق پہ ہے یا ابو سفیان کا پوتا حق پہ ہے، ان ملاؤں سے دین لے کے تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ اور جن ملاؤں کو اتنی تمیز نہ ہو سیدہ شباب اہل جنہ حق پہ ہے یا ابو سفیان جو ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں رسول اللہ سے لڑتا رہا وہ حق پہ ہے۔ جن لوگوں کو اتنی حسین اور یزید میں تمیز نہ کرتے ہو وہ کیا اسلام تمہیں سکھائیں گے؟ یا وہ شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، مجھے دنیا کی کسی ڈکشنری میں دکھاؤ جہاں لکھا ہو قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح اور قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست، یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، مولا حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا، بولتے کیوں نہیں ہمیں؟ میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ وہ بھائی یزید ہار گیا۔ میں ماتمیوں کے لیے جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو کہ ساری زندگی اس جملے کو، یزید کیونکہ ہار گیا، ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا اور معمولی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی اس کے پاس۔ یہ میری تحقیق ہے، آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جوانوں جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے۔ آپ نے لطف بھی نہیں لیا بھائی، ظاہری اقتدار اس کے پاس آئی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو خیر مر جائیں گے۔ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا اور امام کو شہید کر دیا۔ وہ جاہل اٹھائی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ میرا جملہ مکمل ہو، ایک نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگائے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد، اور جو لنگر امام حسین کا کھا چکے ہو نا، اس گلے کا کیا فائدہ جو یزید کو مردہ باد نہ کہہ سکے اور حسین کو زندہ باد نہ کہہ سکے۔ پوری تولا کی تولائیوں سے آج کے دن یہ واجب ہے نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور تمہارے اس نعرے سے آج یزیدیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ محمد لانا جملہ اگر ہے جس کے لیے میں نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد یہ نعرہ لگنا چاہیے، یزید نے سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا۔ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ لوگ نیزہ پہ تلاوت کریں۔ اب مل کے بولو حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت۔ مردہ
حسینی ہو چاہے شیعہ ہو یا سنی، زہرا کے لال کی خاطر جمع ہو کے اپنے حسینی ہونے کا اعلان کرنے والوں، اگر میں تمہیں راجن پور کے چوک کی تاریخی تقریر میں مولا حسین کی جیت آنکھوں سے ممبر پہ دکھا دوں، پھر دعا کرو گے یا نہیں؟ میں مولا حسین کی جیت دکھانے چلو سر کھانا، مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھانے لگا ہوں۔ او بھائیو، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں، میرا حسین جیت گیا، پوری دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لو۔ یزیدی ہار گئے، آج بھی یزیدی گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ حسینیہ، یزیدیہ،